امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی المرتضیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ طرز پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ متصف رہتے تھے۔ کسی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادخو تھے، نہ سخت گو اور نہ سخت دل۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کر بولتے تھے، نہ بد کلامی فرماتے تھے، نہ عیب گیر تھے، نہ پسند بات سے اعراض فرماتے۔ دوسرے کی کوئی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور صاف جواب بھی نہ دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے خود کو مبرا فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، تکبر سے اور بیکار بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا: نہ کسی کی مذمت کرتے، نہ کسی کو عیب لگاتے اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کلام فرماتے جو باعث اجر ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اس طرح سر جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تو تب وہ حضرات کلام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص بات کرتا تو اس کے خاموش ہونے تک سب ساکت رہتے۔ ہر شخص کی بات توجہ سے سننے میں ایسی ہوتی جیسے پہلے شخص کی گفتگو، یعنی بے قدری سے کسی کی بات نہ سنی جاتی تھی۔ جس بات سے سب ہنستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبسم فرماتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں۔ مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے ہر سوال پر صبر فرماتے۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس تک مسافروں کو لے آیا کرتے تھے تاکہ ان کے جا بجا ہر قسم کے سوالات سے خود بھی متفع ہوں، اور وہ امور جو ادب کی وجہ سے یہ حضرات خود نہ پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی طلب حاجت کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ کسی کی گفتگو کو قطع نہ فرماتے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے یا کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ خود رک جائے۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ جزاک اللہ۔